احباب گرامی، ہم شکر گزار ہیں حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات سے وقت عنایت کیا، اور ہم نے جب بھی ان سے گزارش کی انہوں نے ہماری گزارش کو پذیرائی بخشی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو یونیورسٹیوں کے اس ماحول میں جہاں لادینیت کی یلغار ہوتی ہے، الحاد کی یلغار ہوتی ہے، جہاں پر اسلام کی حقانیت پر حملے کیے جاتے ہیں، اور وہ اس محاذ پر جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ شخصیتیں، یہ ہستیاں ہیں۔ ہم 250 کا مجمع 2500 سمجھ لیتے ہیں، 2500 کو 10,000 سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو واقعتاً ہزاروں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں۔ اور اسلام کی سرحدوں پر، عقیدے کی سرحدوں پر جو لوگ واقعتاً پہرا دیتے ہیں، یہ یہی لوگ ہیں۔ ہم ان کی عظمتوں کو، عزتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اب میں ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو اس یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں جہاں پر کسی دور میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، جہاں پر سنیت کی بات کرنا بڑا دشوار ہوا کرتا تھا، لیکن ایسے مرد مجاہد جن کو اللہ نے یہ صلاحیتیں بخشی ہیں، جو تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر، اپنے کردار کے زور پر، دلائل کے زور پر دوسروں کا منہ بند کرنے والی ہستیاں ہیں، ان میں ایک بڑا نام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کا ہے، جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے انہیں تو ریسرچ کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، انہوں نے تو کئی لوگوں کو ایم فل کروانا ہوتا ہے، 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کروانی ہوتی ہے، فرصت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ ان کی شفقت ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ یہ ہماری گزارش کو قبول کرتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور عنوان کیا ہے آپ کا؟ حسن عمل۔ پہلے آپ نے حسن عقیدہ کی بات سنی ہے، اور اب آپ حسن عمل کی بات سنیں گے۔ اور عمل میں حسن تب آتا ہے جب بندے کی نیت کے اندر حسن آتا ہے، نیت میں حسن آ جائے، قربانی کے لیے جانور پالا جائے، جہاد کے لیے گھوڑا پالا جائے، اس کی لید صاف کرنا، اس کی غلاظت صاف کرنا عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ نیت کے اندر حسن آ گیا۔ اور نیت میں فتور آ جائے تو نماز پڑھنا بھی باعث ہلاکت بن جاتا ہے، کہ اس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا ہے۔ تو حسن عمل کے عنوان سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ اونچی آواز سے درود پڑھ لیں، اونچی آواز سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم المکین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی مرتبت زیب مسند صدارت حضرت والا شان پیر سید اظہر الحسن گیلانی زید مجدہ، استاذ الاساتذہ، استاذ الدکاترہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب، برادر گرامی مولانا مسعود صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران طریقت و نسبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو تین بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو رب العالمین ہے وہ خالق حسن ہے. رب العالمین خالق حسن ہے. مثلا سورہ مومنون میں تخلیق انسانی کے جملہ مراحل کا تذکرہ کرنے کے بعد اس نے ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پس برکت والا ہے اللہ جو سارے خالقوں سے بڑھ کر زیادہ حسن والا خالق ہے. تو رب العالمین خالق حسن ہے، اور وہ خالق حسن طالب حسن بھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان جس کی عظمت کا اظہار کراتے ہوئے وہ بے نیاز پروردگار چار چار قسمیں اٹھائے اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کی قسمیں اٹھا کر فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو وہ خالق حسن طالب حسن بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس کی قدرت کا شاہکار حضرت انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ پروردگار نے موت اور زندگی اس لیے تخلیق کی ہے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ عمل میں حسن تم میں سے کس کا زیادہ ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ حسن عمل کے اعتبار سے کون آگے ہے. اب یہ حسن تو پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے، ہم اس سے واقف ہیں. وہ رنگوں کا حسن ہو، وہ موسموں کا حسن ہو، وہ آسمان پر چمکنے والے سورج چاند ستاروں کا حسن ہو، وہ پھولوں اور پھلوں کا حسن ہو. حسن تو ہر جگہ پر موجود ہے کہ وہ خالق حسن ہے، اور اس نے اس حسین کائنات میں احسن تقویم کو بھیجا تاکہ اپنے عمل کے حسن سے ثابت کرے کہ واقعتاً اللہ کی قدرت کا شاہکار حضرت انسانی ہے. یہ اس کا مطلوب ہے اور مقصود ہے. ویسے یاد رکھیں حسن کی کئی جہتیں ہیں. ایک اعتقادات کا حسن ہے جو استاذ گرامی بیان فرما رہے تھے، عقیدہ کا حسن، یہ ایمان اور یقین ہے. اسی طرح عبادات کا حسن ہے، یہ اخلاص اور دوام ہے کہ حسن اخلاص کے ساتھ کیا جائے، عبادات کو سر انجام دیا جائے اور ہمیشگی اختیار کی جائے. معاملات کا حسن وہ حسن اخلاق ہے. احوال کا حسن اسے تصوف کی زبان میں احسان کہا جاتا ہے.
اور کائنات کا حسن تو ہم دیکھتے ہیں وہ نظم و ضبط کے اندر ہے۔ سورج ہزاروں سال پہلے جس وقت آج طلوع ہوا تھا، آج بھی اسی وقت وہ طلوع ہوا ہے، اور جس وقت ہزاروں سال پہلے غروب ہوا تھا، آج اسی ٹائم پر اسی وقت غروب ہوگا۔ یہ نظم تو ہم واقف ہیں۔ تو حسن کے بغیر تو کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ ہمیں بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم بہت زیادہ کرو، اپنی طاقت سے بڑھ کر کرو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کرو اسے حسن کے ساتھ انجام دو، اس میں خوبصورتی کا خیال رکھو۔ وہ آپ کے معاملات ہوں، وہ آپ کے اعتقادات ہوں، وہ آپ کی عبادات ہوں، وہ آپ کے احوال ہوں، ہر چیز میں پروردگار کی خواہش ہے، وہ طالب ہے اس بات کا، اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ وہ جگہ جگہ تمہیں آزمائے گا اور دیکھے گا کہ عمل میں حسن کس کا زیادہ بہتر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب چند باتیں اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن اس تفصیل طلب موضوع میں 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس حسن جو عمل کا ہم سے مطلوب ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ پروردگار جب ہم عمل کا حسن لینا چاہیں، عقیدے کا حسن لینا چاہیں، اخلاق کا حسن لینا چاہیں، کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ساری کائنات کا رخ موڑ کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا اور فرمایا، حسن کی خیرات تمہیں اس بارگاہ سے ملے گی۔ جس طرح کا بھی حسن تمہیں درکار ہے، ہم نے ایسا پیکر حسن بنایا ہے کہ تمہیں ہر طرح کا حسن وہاں سے نصیب ہوگا۔ اور یہ تو الگ موضوع ہے۔ اعظم چشتی نے کہا تھا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں پر حسن کی کوئی حد نہیں ہے، بس بندہ آئے اور حاصل کرے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کی اس تربیتی نشست میں، تربیتی سیشن میں، کہ ہم کون کون سے معاملات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حسن کی خیرات ہمیں لینے کی اس وقت ضرورت ہے۔ مثلاً شدت پسندی ہے، موجودہ دور میں بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، انتہا پسندی ہے، کسی کی عزت، کسی کی پگڑی محفوظ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے، آپ کے تربیت یافتہ رجال کار سے ہمیں اس حسن کے خیرات کی ضرورت تو ہے کہ جب کسی کی عزت محفوظ نہ رہے، معاملات آپے سے باہر ہو جائیں، تو یقیناً یہ خیرات ملتی ہے۔ 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے غلاموں پر کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ لیکن آپ دکھا سکتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹنے والے، آگ کے انگاروں پر لٹائے جانے والے، سولی پر چڑھائے جانے والے، جن کے جسم کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے متضاد سم دوڑایا جائے، کیا کوئی ایک بھی دکھا سکتے ہیں کہ جس کی زبان سے کبھی گالی ادا ہوئی ہو؟ تو یہ ہمیں سبق ہے ہمارے لیے کہ آج جو گالم گلوچ کا کلچر ہے، یہ جن کے ہم امتی ہیں وہاں تو یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ نے تو اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور ہم منبر و محراب ہوں یا میدان سیاست ہو یا اس کے علاوہ مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کی جو آپس میں آنکھ مچولی ہے،
اور جو مناظرانہ ماحول ہے اس میں تو گالم گلوچ سے نیچے ہم آتے ہی نہیں ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے جملے، طنز، طعن، تشنیع۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اظہار نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے خصوصاً، اس میں تو ہمیں کوئی گالم گلوچ کا کلچر نظر نہیں آتا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ دوسرا پہلو جو آپ کی خدمت میں نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہمیں جو کچھ دکھا رہا ہے، صبح سے شام تک نیگیٹیوٹی ہے، منفی خیالات ہیں، اور یہ عجیب میڈیا ہے، چند سال پہلے جسے وہ ہیرو بنا کر دکھاتا ہے، چند سال بعد اسی طرح اسے زیرو بنا کر دکھاتا ہے۔ اور یہ عجیب رنگ ہے برِ صغیر میں، ہم جسے مانتے ہیں اسے خدا سے نیچے تو نہیں مانتے، اور جسے نہیں مانتے اسے انسان بھی نہیں مانتے۔ یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے، اور اس سبق کے اندر جو ہمارے لیے کافی سارے اسباق موجود ہیں، ان میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم وہ اثر لیں جو دشمن چاہتا ہے، جو میڈیا چاہتا ہے، جو چاہتے ہیں پاکستان میں انارکی پھیلے، جو چاہتے ہیں پاکستان کا معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو۔ اگر ہم بھی اسی راستے کے اوپر چل پڑیں تو ظاہر ہے پھر معاملہ تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ پھر خصوصاً صوفیاء کے ماننے والے، جنہوں نے توازن کی خیرات تقسیم کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے معاشرے میں اعتدال قائم کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اگر انتہا پسندی کے راستے پر چل پڑیں تو معاملات تو پھر دگرگوں ہو جائیں گے۔ مثلاً اس کی میں ایک مثال دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے، ہم سارے اس ادا سے واقف ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر ہمیشہ تبسم جو ہے وہ رقص کنا رہتا تھا، مسکراتے رہتے تھے آپ، سنا ہوا ہے نا ہم سب نے۔ تو وہ طائف کے واقعات بھی دیکھ لیں، شیب ابی طالب بھی دیکھ لیں، ظلم و ستم کی ساری انتہائیں دیکھ لیں، پھر مدنی زندگی کے واقعات بھی دیکھ لیں، تو اگر اتنے سخت واقعات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے تبسم غائب نہیں ہوا تو کیا ہمارے حالات ان حالات سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں؟ تو جو صوفیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، وہ اپنی مرضی کا اثر لیتے ہیں، جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو ان کی اپنی ذات کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کبھی وہ مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان تو مایوس نہیں ہوتے۔ تو پھر ہم کیوں مایوس ہیں؟ ہمارا کام تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، پھر اپنے گھر والوں کو ٹھیک کروں، پھر کسی اور طرف رخ کریں، لیکن نہیں، ہم اپنے علاوہ ہر کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور پھر مایوسی پھیلاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ جن جرائم کی رفتار ہمارے ہاں دکھائی جاتی ہے، آپ امریکہ جائیں، وہاں عصر کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہوتا، ایسی بھی ریاستیں موجود ہیں۔ آپ دوسرے یورپ کے ممالک میں جائیں، کیونکہ میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے ان کی وہ حقیقتیں ہمارے سامنے پورٹریٹ ہو کر سامنے ہی نہیں آ پاتے۔ ہم چونکہ کمزور ملک ہیں اور قرضوں پہ پلنے والی ہماری معیشت ہے، تو بھکاریوں کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی، تو ہمیں جس وقت جو چاہے مذاق بنا دے اور ہمارا مذاق اڑا دے اور ہم اس کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ خوبیاں بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال دوسرا سبق جو ہے وہ آج کی اس نشست کا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ مجھ سے اور آپ سے وہ سوال ہوگا جس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم ذمہ دار اپنی ذات کے ہیں، اور ہم ذمہ دار اپنی اولاد کے ہیں اور اپنے ماتحتوں کے ہیں، پورے ملک کے یا پورے معاشرہ کے ہم ذمہ دار، اور اللہ کرے یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو کافی ساری تبدیلی آ جائے گی۔ ہم جو پورے ملک کے ذمہ دار بن جاتے ہیں اور پوری امت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اس سے معاملات مایوسی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کریں۔ وہ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا
کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ مایوسی کا کہاں سے آئے گی؟ اپنے حصے کا کام کریں، آگے بڑھیں۔ اور کیا خواجہ اجمیر سے زیادہ مشکل حالات ہیں جو یہاں تشریف لائے تھے برِ صغیر میں؟ داتا صاحب سے زیادہ مشکل حالات ہیں یہ؟ یہاں تو کلمہ گو موجود ہے اور اکثریت میں ہے، ایسے حالات میں تو کام کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت کہ سارے آپ کے مخالف ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہاں ماحول اچھا ہے، بے شمار ہماری جو سماجی خوبیاں ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے معاشروں سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن ہمیں وہ چیزیں دکھائی نہیں جاتی۔ تو آپ وہ نہ دیکھیں جو میڈیا دکھانا چاہتا ہے، آپ وہ دیکھیں جو ہمارے ہاں ہماری اقدار کا حقیقی چہرہ ہے، تو اس کے مطابق آپ چلتے رہیں۔ اور دوسرا سبق جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی مایوس زندگی کی آخری سانس تک ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی۔ تیسری بات اور اہم بات یہ ہے، یہ علیحدہ علیحدہ موضوعات ہیں لیکن میں نے اختصار کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کو سمیٹ کے آگے بڑھ رہا ہوں جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس کی شدت ہونی چاہیے، شدت احساس، یہ نبوی طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتنا احساس کی شدت ہونی چاہیے آپ اندازہ لگائیں گے، اور پھر ہم آئینے میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ مثلا ایک طرف کفار ہیں، مشرکین ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ مشرکین کہہ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ حق ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یہ نہیں کہا کہ اگر یہ غلط ہے، اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسات ہے۔ ہٹ دھرمی دیکھیں آپ، اگر یہ حق ہے، حق پر ہیں ہونے کے باوجود ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا پھر ہمارے اوپر دردناک عذاب لے۔ ایک طرف یہ ہٹ دھرمی ہے اور یہ رویہ ہے، اور دوسری طرف کیا رویہ ہے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے آپ ان کے پیچھے پیچھے ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان دے دیں۔ ایک طرف یہ شدت احساس ہے اور ایک طرف وہ ہٹ دھرمی اور انا ہے۔ تبدیلی تو تب آتی ہے کہ جب یہ شدت احساس امتی کے دل میں بھی اتر جائے۔ جب تک یہ شدت احساس دل میں نہیں اترتی، اس وقت تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیا ہمارے اندر یہ شدت احساس ہے؟ اس شدت احساس کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا، معاف کیا، اور 21ویں سال بھی جب اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر غلبہ دیا تو آپ نے اس وقت بھی معاف کیا۔ ہے ایسے کہ نہیں؟ کم از کم 21 سال تو ہمیں اس شدت احساس میں گزارنے کی ضرورت ہے نا۔ سنت، ظاہری سنت تو ادا کریں نا، پھر نہ تبدیلی آئے تو پھر اگلا مرحلہ شکوہ شکایت بنتی۔ اور اگر یہ شدت احساس پیدا ہو جائے تو پھر راتوں کو نیند تو نہیں آتی، پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہدایت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، وہ دشمنان اسلام کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں اور ہم تباہی اور بربادی کی دعائیں مانگیں، تو پھر امن امان کہاں سے آئے گا؟ وہ دعائیں مانگیں تو پورے کا پورا کلچر ہی تبدیل ہو جائے، لیکن 21 سال تو لگے ہیں نا، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں۔ تو دوستان گرامی مرتبت، یہ شدت احساس، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے تو تذلیل کرنی ہے، اس کی پگڑی اچھالنی ہے، اسے ذلیل کرنا ہے، اس پر فتویٰ لگانا ہے، اس کی تحقیر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت نہیں ہے۔ آپ تو بڑے اکرام کے ساتھ عزت دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں،
پھر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر عفو درگزر کرتے ہیں، پھر انعام اور بخشش کرتے ہیں، پھر بھی 21 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہ وہ شدت احساس ہے، نہ وہ حسن اخلاق ہے، نہ وہ اخلاص و للہیت ہے، پھر شکوہ کائے کا؟ ہمارا کام تو مشکل نہیں ہے جتنا اس دور کا کام مشکل تھا جس کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات جس کو میں تھوڑا سا پھیلانا بھی چاہوں گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کاری اور تحسین نوازی ہے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس عمل میں حسن کا پورا خیال رکھا جائے، حسن کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، جیسے حسن عمل ہے، حسن نیت ہے، حسن اخلاص ہے، حسن احوال ہے، حسن عقیدہ ہے، یہ سارے تقاضے اس میں پورے ہوں تو وہ پھر کام جو ہے حسن کے معیار پر پورا اترے گا۔ اب اس حوالے سے چند مثالیں حسن کاری کی اور چند مثالیں تحسین نوازی کی، کہ جب کہیں حسن پایا جائے تو پھر اس سے حسد نہیں کرنا ہوتا، اس کی تحسین کرنی ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں میں ملا کے آگے چلاتا ہوں تاکہ اس تربیتی نشست میں ہم کچھ موتی جو ہے اپنے دامن میں اکٹھے کر کے لے جائیں جو ہمیں یاد بھی رہیں۔ اس میں سے پہلی چیز، عام طور پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس کا تعلق رشتہ داروں سے یا اس کی اہمیت وہ تو ختم ہو جاتی ہے تقریباً، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ اسے بیان کریں گے کہ جیسے ہی روح پرواز ہوتی ہے تو نام اور تشخص بھی چھین لیا جاتا ہے اور دعا واسطے اس میت کے کہا جاتا ہے، نام ختم ہو جاتا ہے۔ تو نام تو روح کی وجہ سے تھا اور ہم جسم کے پیچھے پڑے رہے۔ خیر، تو یہ الگ موضوع ہے، کسی موقع پر اس کو بیان کریں گے۔ تو وہ موقع جب تشخص چھن گیا ہے، نام چلا گیا ہے، انسان میت ہو چکا ہے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے قبر کے سپرد کرنے کا موقع آیا ہے تو حضور فرماتے احفروا واوسعوا واحسنوا، کہ جب تم قبریں کھودا کرو نا، ایسے نہیں حضرت انسان کو زمین پر پھینک دینا، قبروں کو کھودا کرو، زمین کھود کر پھر ان میں واوسعوا، ان میں وسعت رکھا کرو، تنگ قبریں نہیں بنانی، واحسنوا، اور قبر بناتے ہوئے حسن کے سارے تقاضے بھی پورے کیے جائیں، اس کی سیٹنگ، اس کی سمیٹری، اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ دین حسن ہے اسلام۔ اور اس کی مثال جب حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے صاحبزادے رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے، ان کے لیے قبر بنائی گئی، جو قبر بنائی گئی تو اس میں کوئی رخ نہ رہ گیا اور اس کی سمیٹری جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا امر بہا ان تصدع، کہ اسے بند کیا جائے، حکم دیا آپ نے۔ تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبر کا رکھنا ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے، کیا اس کا اثر ہے مرنے والے پر ثواب اور عذاب کے حساب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ثواب اور عذاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو مر جائے قبر کا ٹیڑھا ہونا یا سیدھا ہونا اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث بنے، لیکن زندہ کی آنکھ ضرور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، قبر تک میں حسن کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں، اور ہم تو زندوں کے لیے حسن کاری کا خیال نہیں رکھتے، اور ادھر یہاں تک احتیاط کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال میں عرض کروں گا، بڑی خوبصورت مثال ہے یہ بھی حسن کاری کی۔ سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی ایک شخص کے بارے میں، وہ لوگوں کا امام ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ایک شخص جو لوگوں کی امامت کراتا تھا،
اس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے کہیں تھوک دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قبلہ کے ادب کا حسن نہیں آتا اسے امام بنانے کا بھی استحقاق نہیں پہنچتے کہ وہ امام بنے۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی میرٹ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو امام اور خطیب کی آپ تنخواہیں دیتے ہیں یہ تو مزدور کی جو دہاڑی ہے، جو ان کی ڈیلی ویجز کے حساب سے بنتی ہے، آپ تو وہ بھی نہیں دیتے، اور توقع کرتے ہیں وہ افلاطون ہو، وہ ارسطو ہو، وہ نیوٹن ہو، وہ فلاں ہو، وہ فلاں ہو۔ دیتے کیا ہیں بھی آپ؟ ان کی تو عزت نفس نہیں آپ قائم رہنے دیتے۔ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے آتا ہے، اس کی تذلیل کر دیتا ہے، اس کی پگڑی اچھال دیتا ہے۔ آپ دیگے پکائیں، اس کے اوپر آپ خرچ کریں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ 11ویں کا جشن منائیں، آپ جشن نزول قرآن منائیں، آپ چہلم کریں، جو کرنے کے کام ہے آپ وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ مولوی کی تنخواہ بھی کوئی کام ہے تو میرٹ بھی پھر اسی طرح، پھر نتیجہ بھی یہی نکلنا ہے۔ 10,000 دے کے آپ نتیجہ لاکھوں والا چاہتے ہیں تو وہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا۔ جس کو آپ نے فکر معاش میں ڈال دیا ہے، جس کے بچوں کا رزق پورا نہیں ہوتا، وہ تو پھر جمعرات کو بیٹھ کر انتظار کرے گا یا اللہ اس ہفتے کوئی فوت ہی نہیں ہوا، کوئی کھانا آ جاتا، پتہ نہیں پھر ہم زندہ کیوں ہیں۔ تو یہ پہلو بہرحال پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کو پھر کسی وقت چھیڑا جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کاری کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ تیسری اس کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عجیب رنگ ہے کہ غالباً مسجد نبوی شریف بن رہی ہے۔ ایک شخص ہے جن کا نام طلق ابن علی ہے، وہ گارا بنا رہے ہیں، یمن سے آئے تھے، گارا بنا رہے تھے، اور اتنی مہارت سے انہوں نے گارا بنایا اور اتنا خوبصورت کہ اب بظاہر یہ معمولی کام ہے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ انہیں حاصل ہو گئی۔ اور آپ نے دیکھا نا ان کی محنت کو، ان کے فن کو، ان کی مہارت کو، تو کیا فرمایا؟ رحم اللہ عمران احسن صنعہ، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے فن میں حسن کا خیال رکھتا ہے۔ گارا بنانے میں ہمارے ہاں تو یہ معمولی چیزیں ہیں بھائی، ہم تو مطلب ہمیں تو روڈ سینس نہیں ہے کہ گاڑی کیسے کھڑی کرنی ہے۔ یہ روڈ بنا ہوا ہے نا ناقص میٹیریل کا شاہکار، یہ نارووال سے لاہور تک کا روڈ آپ دیکھ لیں، ٹھیکیدار پیسے کھا گئے۔ میرے ساتھ سلیم صاحب آ رہے تھے کہ ایک اپنے علاقے کا وہ بتا رہے تھے کہ روڈ نہیں بن رہا تھا کافی عرصے سے، تو تعلیمی جو نوجوان تھے پڑھے لکھے وہ متحرک ہوئے، انہوں نے جا کے فائلیں کھلوائیں، تو پتہ چلا کہ وہ تو روڈ پچھلے سال کا بن چکا ہے، کاغذوں میں بن چکا ہے، ویسے اسی طرح ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو دودھ آپ کو ایک نمبر نہیں ملے گا، دوائیاں آپ کو ایک نمبر نہیں ملیں گی، آپ کو پانی تک ایک نمبر نہیں ملے گا، اور ہم کلمہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں جو گارے میں بھی اپنی مہارت کا جو ثبوت دے اسے دعائے رحمت سے نواز رہے۔ یہ سنہو کا لفظ آیا ہے، سنہو، فعل نہیں کہا۔ سن اس وقت اس کیفیت کو کہتے ہیں جب کوئی کام اپنی پختگی کی انتہا کو پہنچ جائے، وہ صنعت بنتی ہے۔ ہمارے یہاں تو آپ دیکھ لیں صبح کے ٹائم جو مزدور کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان پر ترس کھا کے گھر لے جائے کام کروانے، انہیں کام ہی نہیں آتا، بجائے ٹھیک کرنے کے کام بگاڑ دیتے۔ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو قبروں تک میں رکھنے کو بھی برداشت نہیں کرتے؟ یہ روڈز کے اندر کرپشن، یہ بلڈنگز کے اندر، یہ پلوں کے اندر، یہ کہاں سے آ گئی؟ سوچنے کی بات تو ہے نا۔ اور پھر یہ ظلم کہ جو نبی سید الانبیاء والمرسلین ہے علیہم الصلاۃ والسلام، جن کی شخصیت کا حصہ بنا اظہار نبوت سے پہلے صادق و امین، ماشاءاللہ ان کی امت ایمانداری میں 165 نمبر کے بعد آ رہی ہے، جو فرمائے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس کا ارتکاب کرے خدا نہ خواستہ تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا،
اس کی نام لیوا امت عدل و انصاف میں 134 نمبر پر چلی گئی. اندازہ لگا لیں. اور یہ قانون تو طاقتوروں کے لیے ہے، غریب کے لیے تو ہے نہیں. تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے نا. اور یہ عدل و انصاف صرف یہ نہیں کہ اوپر والوں نے کرنا ہے. ہم کون سا انصاف کرتے ہیں؟ روڈ کراس کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں، موٹر سائیکل والا کہاں سے گزر رہا ہے، رکشے والا کہاں سے گزر رہا ہے، ریڑیوں والے کہاں سے گزر رہے ہیں. وہ سینس ہے؟ عدل و انصاف تو نیچے سے ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ وہ اوپر والے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم خود اسی قسم کے رویوں کے مستحق ہیں جن رویوں سے ہم گزر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے نا. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے. اور ان کی بارگاہ ہمیں کوئی سوال کرنے آئے تو آپ فرمائیں تیرے گھر میں کچھ ہے؟ وہ کہے جی کمبل اور پیالہ ہے، آپ فرماتے ہیں لے آؤ. اسے فروخت کروایا، اس سے کلہاڑی کا دستہ منگوایا، خود اس دستے میں لکڑی ڈال کے دی، فرمایا جاؤ کماؤ. اور وہ کما کے لایا تو 15 دن بعد کم و بیش آیا تو حضور کی بارگاہ میں پیسے پیش کیے کہ وہ میرے لیے کافی ہو گیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس رسول کی نام لیوا امت انٹرنیشنل بھکاری بن گئی پاکستان میں. سوچے نا، یہ سوچنے کے کام ہیں نا جو ہم نے کرنے تھے. کیا ہمیں امریکہ نے کہا ہے دودھ میں پانی ملاؤ؟ یا برطانیہ نے کوئی بل منظور کیا ہے کہ آپ ناقص دوائیں بیچیں؟ ہم تو اس بغول کے چھلکے تک کو ہم معاف نہیں کرتے. ہلدی تک میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں، مرچوں میں ملاوٹ کرتے ہیں. ہے اس نبی کی امت من غشنا فلیس منا، جو جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم کرتے ہیں. اور رمضان سے پہلے تو ماشاءاللہ بڑے وافر طریقے سے ہوگی، اور ناجائز منافع کما کے پھر رمضان میں عمرہ کرنے جائیں گے. باد صبا کچھ غیرت کر، کشتی کو بھور میں پھر لے جا، وہ دیکھ تیری ناکامی پر کم ظرف کنارے ہنستے ہیں. ہم اپنے لیے خود جگ ہسائی کا سبب بن چکے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی ٹھیکیداری میں جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن کاری کا جو انداز ہے اور یہ جو اسلوب ہے، 20 مثالیں ہیں اس کی. کیونکہ وقت اختتام کی طرف رواں دواں ہے تو میں اس حصے کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. تحسین نوازی. تحسین نوازی کیا ہے؟ سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوبیوں کی تحسین فرماتے ہیں. اور یاد رکھیں آج کے ماہرین نفسیات تو آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں نا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دور میں جو حل بتایا، یعنی عرب کے معاشرے میں کون سی برائی تھی جو موجود نہیں تھی عقیدے اور عمل کی؟ ساری تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ساری تبدیل ہوئی. اس کا ایک ہی فلسفہ تھا کہ خوبیوں کو اجاگر کیا جائے، خامیاں دب جاتی ہیں. ہم تو اچھالتے ہی خامیاں ہیں. جب خامیاں اچھل جائیں، خوبیاں دب جائیں گی تو شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی. اشفاق احمد کی بات مجھے ایک یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے فیصلہ کیا، عید کا دن تھا، کہ آج میں ایسے شخص سے عید ملوں گا جسے کوئی بھی عید ملنے نہیں جاتا. تو میں سوچتا رہا کہ کون سا طبقہ ہوگا کہ جس کے پاس لوگ عید کے لیے نہ جاتے ہوں ملنے کے لیے، میں اس کے پاس جاؤں. سوچتا رہا بالآخر میں عیدگاہ سے نکلا اور سیدھا میں تھانے میں چلا گیا. اب تھانے میں تو کہتے ہیں نا خدا دشمن کو بھی نہ لے جائے. میں گیا وہاں پر، دیکھا ایک انسپیکٹر صاحب جو ہیں ایس ایچ او صاحب، ٹانگیں اپنی ٹیبل پر رکھے، جو ان کا انداز ہوتا ہے روایتی، بیٹھے ہوئے ہیں سول کپڑوں میں. تو میں نے سلام کیا اور پوچھا کون ہے جناب ادھر تھانے کا انچارج؟ اس نے کہا جی میں ہوں، حکم فرمائیں. تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں آپ سے صرف عید ملنے آیا. اس نے کہا جی بہت شکریہ، خیر مبارک، حکم فرمائیں.
چونکہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا، کہتے ہیں جی میں تو صرف آپ کے لیے آیا ہوں، بعد میں 10 کام بھی نکال لیتے ہیں یعنی بالکل سب کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے پرواہ ہی نہیں ہے نا. اور جب لیڈر ماشاءاللہ بولیں تو پھر عوام بھی تو اسی طرح کی ہوگی نا، الناس علی دین ملوک ہیں. ٹھیک، خیر کہتی ہیں کہ میں نے پھر اسے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے، میں آپ سے صرف عید ملنے آیا ہوں. تو اس نے پھر کہا خیر مبارک جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، حکم فرمائیں چونکہ ان کا تو معمول ہے. خیر کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے میں نے کہا ایسے نہیں، اس کے کندھے سے اسے پکڑا اور دونوں کندھوں سے پکڑ کے میں نے کہا گلے ملے، میں آپ کو صرف عید ملنے آیا ہوں، واللہ باللہ میرا کوئی کام نہیں. جیسے ہی میں نے اسے گلے لگایا نا تو اس کی ہچکیاں بند گئیں اس کی، ایسا سوچا، اور کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں بھی کسی نے انسان سمجھا ہے. ہمارے رویے لوگوں کو مجرم بناتے ہیں، ہمارے طعن و تشنیع کے جو تیر ہیں وہ لوگوں کو جرم کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. ہم تحسین تو کرتے ہی نہیں ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، اور کسی کی خامی ہاتھ لگ جائے تو پھر لگے ہی رہتے ہیں خامیوں کے اوپر. وہ ایک بیان کی، دوسری کی، تیسری کی، شخصیت ڈیمیج ہو گئی. تو یہ وہ نقصان ہے جو ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے؟ یہ وہ پہلو ہے جو آج کی نشست میں چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے، چند مثالیں میں صرف عرض کرتا ہوں. مثلا بڑی ہی خوبصورت مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد ہے، 14 صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام یکے بعد دیگرے حضور کے سامنے شہید ہوئے ہیں دفاع کرتے. ایک شہید ہوا، دوسرے نے جگہ لی، دوسرا شہید ہوا، تیسرے نے جگہ لی. اس حالت میں حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے ساتھ ہیں اور تیر چلا رہے ہیں. تو شاید اتنی قربت سے موقع نہیں ملا تھا حضرت سعد کو دیکھنے کا کہ اتنے ماہر تیر انداز ہیں. مشاہدہ فرمایا آپ نے دیکھا وہ نشانہ باندھتے ہیں اور ٹھک نشانے کے اوپر جا کے تیر لگتا ہے. ایک تیر چلایا، دوسرا چلایا، تو جب مہارت دیکھی تو بے ساختہ فرمایا فدا کا ابی و امی ارم یا سعد، سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. یعنی تحسین نوازی کی حد نہیں ہو گئی. جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، داد دینے کا اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ فرما رہے سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. کہ کبھی ہم نے بھی کسی کی ایسی تحسین نوازی کی ہے؟ جب تحسین نوازی ہی نہیں کریں گے، جو نسل تیار ہوگی وہ ڈپریسڈ نسل ہوگی، مایوس نسل ہوگی. ہمیں تو خوبیاں نظر ہی نہیں آتی، خامیاں ہی نظر آتی ہیں اپنی اولاد میں، اپنے شاگردوں میں. تو جو ایک نسل ہم تیار کریں گے وہ پھر اسی طرح کی نسل ہوگی، اور وہ تو کہے گی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ مسیح کے انتظار میں بیٹھیں گے، اور مسیح صاحب آئیں گے 5 سال بعد اور وہ پھر ہمیں لوٹ کے چلے جائیں گے. پھر نئے مسیح کے انتظار میں. بقا کی فکر کرو زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے، خود نکلنے کی ضرورت ہے. اب ناروبال اگر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو کس نے روکا ہوا ہے؟ لیکن ہم ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا نا. یعنی دیکھیں ایک بات اکثر میں عرض کرتا ہوں، جب ایک صوفی اپنا خلیفہ تیار کرتا تھا، ایک درویش، ایک ولی اپنا خلیفہ بناتا تھا، آج کل تو خلافت بھی بولی لگتی ہے، قیمتاً بکتی ہے، تو اس سے کیا عہد لیا جاتا تھا خلیفہ بنانے کا کہ فلاں علاقے میں تم جاؤ، لوگوں کی تربیت کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. ذمہ داری کیا ہوتی تھی کہ یہ جو 9 میل کا علاقہ ہے، یہ جو 15 میل کا علاقہ ہے، مرشد کہتا تھا میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ کہ اس علاقے میں کسی کی موت کفر پر نہیں ہونی چاہیے. آج کس لیے خلافت دی جاتی ہے؟ یہ تو کوئی اگر آپ اور میں طے کر لے، کم از کم زیادہ نہیں، حق کے پڑوس میں 40 تک تو گھر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟
ان 40 گھروں کی اگر ہم میں سے ایک ایک شخص ذمہ داری لے لے کہ میں اپنی زبان سے ان کو تکلیف نہیں دوں گا، اپنے عمل سے ان کو دین کی طرف مائل اور قائل کروں گا، تو تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تحسین نوازی۔ اچھا، یہ جو تحسین نوازی ہے، اب دیکھیں حضور بے شمار مثالیں ہیں، میں نے عرض کیا یہ جو ایک نشست میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دینا ہے، یہ بھی تو تحسین نوازی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ تحسین نوازی تو ہے۔ ان کے حسن عمل کی، حسن اخلاص کی، حسن کردار کی۔ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو امین و حاضح الامہ قرار دینا، یہ تحسین نوازی تو ہے۔ حضرت خزیمہ کے اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دینا، یہ تحسین نوازی ہی تو ہے۔ یا وہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو محذورہ جو لڑکا ہے اور حضرت بلال کی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے کافر لڑکوں کے ساتھ مل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی آواز کے پیچھے دوسری آواز سنی تو فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ صحابہ کرام دوڑے، چند لڑکے تھے، پکڑ کر لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز تھی بچوں؟ تو سب نے کہا ابو محذورہ کی، کیونکہ وہ جہیر و صوت تھے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا باقیوں کو چھوڑ دو، ابو محذورہ کو روک لو۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیال آ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا کہ فتح کا دن ہے اور میں نے مذاق اڑایا، اور وہ بھی اذان کا۔ اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آنی شروع ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملات سے فارغ ہوئے تو متوجہ ہوئے ابو محذورہ کی طرف، اور فرمایا ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے۔ کیسی تحسین نوازی ہے بھائی، کافر باپ کا کافر بیٹا جو اسلام کے تاریخی شعار اذان کا مذاق اڑانے آیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوبی دیکھی ہے تو کفر حجاب نہیں بنا۔ ہمارے یہاں تو فرقہ حجاب بنتا ہے، نسل حجاب بنتی ہے، زبان حجاب بنتی ہے، حسد حجاب بنتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے۔ اس پر بھی بس نہیں کی، درہموں کی ایک تھیلی بطور انعام عطا فرمایا۔ کمال نہیں؟ پھر اپنے پاس بلایا اور سر پر ہاتھ پھیرا، سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیکا، اللہ تیرے وجود میں بھی برکتیں نازل کرے۔ خوبی ہے نا، تیرے سر کے اوپر بھی برکتوں کا سائبان رہے۔ بس دست نبوت پھرنا تھا، اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ ہاں، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ اور ابو محذورہ کی اس وقت کیفیت کیا ہے؟ نہ باپ سے پوچھا، نہ ماں سے پوچھا، نہ رشتہ داروں سے مشورہ کیا۔ کمال نہیں ہے؟ ان کی حالت تو کچھ ایسی تھی، انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل۔ تصدق کا معنی قربان۔ انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل۔ کسی کو کیا؟ میری آنکھیں میرا دل۔ کسی کو کیا؟ میری آنکھیں میرا دل۔ وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھایا حضور نے، خوشی سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ عرض کرتے ہیں حضور ایک کرم نوازی فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابو محذورہ بولو کیا چاہتے ہو؟ فرمایا، عرض کرنے لگے حضور مجھے مکے کا مؤذن مقرر کر دیں۔ وہ جو اذان کا مذاق اڑانے آیا تھا نا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق نے اسے مکے کا مؤذن بنا دیا۔ اور ہمارا حسن اخلاق بچوں کو مسجد سے نکالنے کی طرف لے جاتا ہے۔ تیری پینٹ ٹھیک نہیں ہے، تیرے بازو ٹھیک نہیں ہے، تیرے جو ہے وہ فلاں شے ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے تان و تشنی کے شکر کریں کوئی مسجد میں آیا ہے۔ جب آئے گا سال 6 مہینے 2 سال 4 سال ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ لیکن نہیں، ہم تو ٹھیکیدار ہیں، ہم ایک دن میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ساری زندگی نہیں ٹھیک ہو سکے۔ کوئی اخلاق کے 2 لفظ اچھے بول لے، لیکن اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ ابو محذورہ ہے جہاں دست نبوت پھرا نا، ساری زندگی وہ بالوں کا حصہ پھر کٹوایا نہیں ہے، سنبھال کے رکھتے تھے، زمین تک ان کے بال جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت بچے تھے،
یہ ہے تحسین نوازی. جب تک آپ تحسین نوازی کے مرحلے سے نسل کو نہیں گزاریں گے تو وہ ڈپریسڈ نسل ہوگی، مایوس نسل ہوگی. اچھا آخری بات، یہ تحسین نوازی کا سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین نوازی ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اب بھی جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تحسین نوازی کا سلسلہ اب بھی آپ دیکھتے نہیں ہیں. اگر یہ جاری نہ ہوتا تو امام بوصیری کو چادر ملتی، اگر یہ جاری نہ ہوتا تو امام بوصیری کو چادر ملتی. یہ جاری ہے. جو آخری بات میں کرنے لگا ہوں، حضرت امیر خسرو جن کے بارے میں خواجہ نظام پاک فرماتے تھے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو تو میں کہوں گا اس ترک کا سوز لایا ہوں، درد لایا ہوں تیری بارگاہ. اور ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں حکم دیتا کہ امیر خسرو کو میرے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا جائے. یہ امیر خسرو ہے، نعت لکھی، ملک شعراء، 7 زبان 7 زبانوں کے ایکسپرٹ شاعر، نعت لکھی اور مرشد کی بارگاہ میں لے. مرشد نے دیکھی، پسند کی، تحسین نوازی فرمائی. خسرو تو نے بہت اچھا لکھا ہے، بڑے اچھے خیالات ہیں، بڑی اچھی تو نے کوشش کی ہے، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں. اگلے دن پھر نعت لکھی، کوشش کی. ظاہر ہے صاحب زبان شاعر تھے، فصیح اللسان. آمد کی نعمت سے، آمد ہوتی ہے نا، ایک آورد ہوتی ہے شعر میں، ایک آمد ہوتی ہے. آمد کی کیفیت سے مالا مال شخص تھے جو تو کیفیت دیکھ کر اسے شعر میں بیان کر دیتے ہوں. اگلے دن پھر نعت لکھی، پھر مرشد کے پاس لے آئے. مرشد نے پھر تحسین فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ساتھ فرمایا خسرو بہت اچھی نعت لکھی، یہ تو کل والی سے بھی بہت اچھی ہے، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں. دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے، ایک دن بول پڑے مرشد، وہ بھی شاعر تھے، میں بھی شاعر ہوں، کیا راز ہے؟ اچھا راز جاننا ہے، صبح میرے پاس آنا. تہجد کے وقت پہنچ گئے، مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے. کرم ہوا، آنکھ لگ گئی، دیکھا دربار سجا ہوا ہے، امت کے اکابر موجود ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. اور شیخ سعدی کھڑے ہوئے بالغ العلا بکمالہ ہی پڑھ رہے. اور یہ بڑی عجیب ربائی ہے. یہ ایک پھر الگ موضوع ہے کہ صرف ایک ربائی کے اوپر گفتگو کی جائے. ایسے معنی اور معارف کا سمندر بہایا ہے کہ 3 مصرے کہہ کر اس سے آگے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعدی پریشان ہو کر سو گئے تو خواب میں تشریف لائے اور فرمایا سعدی یہ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ. ایسی مقبول ربائی. تو یہ کیفیت سعدی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پڑھو، وہ پھر پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر پڑھو. اب امیر خسرو یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلی، صبح ہوئی، مرشد کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور نعت تو میں بھی کہتا ہوں لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں. وہی سہاگن جو پیا من بھائے. تو یہ بات تو ہے. تو اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کام کرے گا تو تحسین نوازی کا سلسلہ تو آج بھی جاری ہے. لیکن دودھ میں ملاوٹ کر کے، چینی میں ملاوٹ کر کے، ناجائز منافع لے کر، شارٹ کٹ مار کے ہم چاہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی نظر کرم مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ تو انہیں پسند ہی نہیں ہیں. حدیث پاک ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم ان یتقنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ محبوب رکھتا ہے ایسے آدمی کو جب وہ کام کرے تو اسے اس کی پختگی تک لے جائے، کچا نہ کرے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، میں ترک ڈرامے جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں ان کو، تو ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں باقاعدہ وہ کوئی نہ کوئی فن سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو. برتن بنانے کا فن ہوگا، لکڑی کا کام ہوگا، اس طرح کوئی نہ کوئی فن جانتے ہیں. اور وہ اتنے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں وہ کام کہ اس سے خود بخود تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے.
تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ تو دوستان گرامی مرتبت، آخر میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہیں یہ اشعار۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر شبیر حسن کی یہ اشعار ہیں۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ کچھ بھی نہ تھے، جو لوگ کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے۔ تلوار جیسے مزاج لے کر آئے تھے تو نیام والا مزاج لے کر گئے۔ وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج، وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے خوش کلام بنتے گئے۔ اور بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا، اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ تو ہم یقیناً سیرت طیبہ کی جو آج سماجی جہاد کی اطلاقی باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ کرے ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ وما علیہ الا اللہ۔